میئر بنتا تھا وہ شو آف ہینڈ سے بنتا تھا. ہاتھ اٹھا کر جس کی پارٹی کے زیادہ کونسلر ہوتے, یو سی چیئرمین ہوتے, وہ میئر بنا لیتا. انہوں نے اس کو اومٹ کر کے سیکرٹ بیلٹنگ رکھ لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں حصہ ہی نہ لے اور وہ 2 کروڑ روپے اپنی جیب میں ڈالے, اور جب الیکشن ہو جائیں تو وہ کونسلروں کو خریدنا شروع کرے, اور وہ 2 کروڑ روپے میں اتنے کونسلر خرید لے کہ الیکشن نہ لڑنے کے باوجود اپنا میئر منتخب کرا لے. ہو سکتا ہے پاکستان میں بہت آسانی سے. جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں سینیٹر بکتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اس ملک میں ایم این اے ایم پی ایس بکتے ہیں. ایک سینیٹر کو ووٹ ڈالنے کے لیے ایم پی اے بکتا ہے, ایک سینٹ کے چیئرمین کو ووٹ ڈالنے کے لیے سینیٹر بکتا ہے. یہ ہمارے حالیہ پچھلے مہینوں کی باتیں کہ مائنورٹی پارٹی جو ہے وہ میجورٹی پارٹی کے طور پر ابھر جاتی ہے, ان کے اپنے لوگ بک جاتے ہیں. تو جب اس ملک میں سینیٹر بک سکتا ہے تو اس ملک میں کونسلر نہیں بک سکتا. وہ لاکھوں میں کروڑوں میں بکتا ہے, یہ ہزاروں میں بکے گا, یہ چند لاکھ میں بکے گا. تو آپ کے پاس حرام کمائے ہوئے پیسے جیب میں ہوں تو آپ الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ جو الیکشن جیت کر آئے آپ اس کو خریدنا شروع کر دو, سیکرٹ بیلٹنگ میں جا کر ووٹ لے لو, آپ میئر بن جاؤ گے. یہ قانون پاس کیا انہوں نے. پاک سرزمین پارٹی اس پیپلز پارٹی کے سیاہ قانون کو 2013 والے بھی اور یہ 2021 والے امینڈمنٹ کو ہم رد کرتے ہیں. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کو انڈو کرنے کے خلاف, اور 2013 کی بھی امینڈمنٹ کے لوکل گورنمنٹ کو بھی انڈو کرنے کے لیے ہم ہر طرح کا رستہ اختیار کریں گے, چاہے وہ کورٹ کا رستہ ہو, چاہے وہ مذاکرات کا رستہ ہو, چاہے وہ سڑکوں پر احتجاج کا رستہ ہو, چاہے وہ تمام دنیا بھر کے اور پاکستان بھر کے ابلاغ عامہ کی رائے اس حوالے سے ہموار کرنے کا رستہ ہو. اس سارے رستے کو ہم اپنائیں گے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ قانون لاگو رہا, ہو گیا اور یہ چل گیا تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ پھر ہمیں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ قانون اور پی ایس پی کی سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتی, ہمیں پھر سیاست نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ہر حال میں اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے, ہمیں ہر حال میں اس قانون کے خلاف احتجاج کرنا ہے. اس کے لیے ہر طرح کی تن من دھن اپنے سروں کی بازیاں لگا دینی ہے. کیوں کرنا ہے یہ کام؟ اس لیے کرنا ہے یہ کام کہ یہ اس ملک کے خلاف ایک سازش ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں قانون ہاتھ میں لینے والوں کو جب گرفتار کرتے ہیں تو ان کی بڑی بڑی خبر چلتی ہے کہ فلاں اسلحے کے ساتھ پکڑا گیا, فلاں دہشت گرد پکڑا گیا, فلاں اتنی کارروائیاں کرنے کے بعد ملک کے خلاف کام کرنے والا بندہ پکڑا گیا, مارا گیا, لاپتہ ہو گیا. میں آج ملک چلانے والے ریاستی تمام اداروں سے کہتا ہوں, پاکستان چلانے والوں سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ریاست کے خلاف دہشت گرد آج بنا رہی ہے. اس کو روکو, اس پیپلز پارٹی کو روکو. یہ پاکستان کے دہشت گرد آج بنا رہے ہیں. جب آپ مجھے پینے کا پانی نہیں دو گے, جب آپ مجھے میرا سیوریج ٹھیک نہیں کرو گے, جب آپ میرا کچرا نہیں اٹھاؤ گے, جب آپ میری سڑک نہیں بناؤ گے, جب آپ مجھے اسپتالوں میں دوا نہیں دو گے, جب آپ مجھے اسکول میں تعلیم نہیں دو گے, جب آپ مجھے اس شہر میں رہتے ہوئے میرے سامنے نوکریاں دو گے اور مجھے نوکری نہیں دو گے, اور پھر اس کے بعد آپ تعداد اپنی سرکار کے زوم میں, گھمنڈ میں, طاقت میں, آپ جو کہ پیرنٹ سٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں, کوئی اسکول ہے, کوئی کے ایم ڈی سی جیسا کالج ہے جہاں پر شہر والوں کو داخلہ مل جاتا تھا, عباسی شہید اسپتال جیسا ہاسپٹل ہے جہاں پر کسی کو نوکری مل جاتی تھی اور کسی کو 5 روپے کی پرچی پر اس کا علاج ہو جاتا تھا. کیا جیسا ادارہ ہے, رفیقی شہید جیسا ادارہ ہے, لیپروسی جیسا ادارہ ہے. یہ جس کی زمین کے ایم سی کی, جس کی عمارت کے ایم سی کی, جس کے امپلائی کے ایم سی کے, جو چلاتے چلے آ رہے ہیں, آپ یک جنبش قلم اس سارے اداروں کو چھین لو اور وہاں پر, اس لیے کہ وہاں پر آپ اپنی منمانی بھرتیاں کرو, آپ وہاں پر من مانے آپ اپنے وہاں پر غبن کرو. یہ جب ہم سامنے دیکھیں گے تو پاکستان کے لیے, ریاست کے لیے, لوگوں کے لیے اچھی فیلنگ کریٹ نہیں ہوگی. یہ پاکستان کو تباہ کرنے کا فارمولا یہ پیپلز پارٹی آج بنا رہی ہے, اس پر عمل درآمد کر رہی ہے. خدا کے واسطے اس کو روکا جائے. آپ کل کوئی ہتھیار اٹھائے گا, کل کوئی پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف خدا نخواستہ بات کرے گا تو آپ آ جائیں گے بندوق لے کر اس کو پکڑنے کے لیے, اس کو لاپتہ کرنے کے لیے, اس کو مارنے کے لیے, اس سے لڑائی کرنے کے لیے. آج جب پیپلز پارٹی پاکستان کے خلاف لوگوں کو دیوار سے لگا رہی ہے, دیوار کی طرف دھکیل رہی ہے, جب دہشت گرد بنانے کا عمل کر رہی ہے, اس کو اگر آپ نے نہیں روکا تو پھر کل آپ کسی کو روکنے کا آپ کے پاس جواز نہیں ہے. میں بالکل اپنی ہوش و حواس میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے
کراچی سے لے کر ہم بلوچستان تک سنتے ہیں کہ ہزاروں لاپتہ لوگ ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ آج کے وزراء اور جو حکمران لوگ ہیں جو یہ قانون سازی کر رہے ہیں ان کو لاپتہ ہونا چاہیے, ان کے بچوں کو لاپتہ ہونا چاہیے, اور اگر کسی کی لاش واش ملنی ہے تو ان میں سے 2-4 کی لاش ملنی چاہیے. پاکستان میں پھر لا انفورسمنٹ ایجنسی کو کسی کو لاپتہ کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں, پھر پاکستان میں کوئی دہشت گرد بنے گا ہی نہیں, پھر لاپتہ کرنے کی کسی کو ضرورت پڑے گی نہیں, پھر کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بھائی جب عام غریب نوجوان لاپتہ ہو سکتا ہے تو یہ حکمران کیوں لاپتہ نہیں ہو سکتے؟ کل کا جو دہشت گرد ہوگا اس دہشت گرد کو آج یہ بنا رہے ہیں, یہ دہشت گرد بنا رہے ہیں. دنیا بھر میں جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں, جو چھوٹے طبقے ہیں, جہاں پر اتنی بڑی تعداد اس معاشرے, اس ملک, اس سوسائٹی میں نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے ایم این ایز بنا سکیں, اپنے ایم پی ایز بنا سکیں, اپنی گورنمنٹ بنا سکیں, ان کو کیسے حق کے حکمرانی دی جائے, ان کو ان کی گلی کی کیسے حق کے حکمرانی, یہ کانسیپٹ ہے. تو آج اگر سندھ کی اگر آپ مثال لیں تو بھائی سندھ میں انٹیریئر سندھ جو جیتتا ہے, ہمارے سندھی جو ہمارے بھائی ہیں ان کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. تو کراچی میں جو اردو بولنے والا رہ رہا ہے وہ تو وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا, حیدرآباد میں جو اردو بولنے والا رہ رہا ہے وہ تو وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. تو وہ اپنے گلی کا کونسلر بنا کر تھوڑے بہت اپنے کام کرا لیتا تھا, پانی کا نظام, سیوریج کا نظام, روڈ کا نظام, اور جا کر کے ایم سی میں اس کو کہیں نوکری مل جاتی تھی, کچھ اس کے آنسو پوچھ جاتے تھے. یہ دنیا کا نظام بہت سوچ کر سب کی پسنس اور پارٹیسپیشن لے کر سب کی اونرشپ لینے کے لیے نظام بنایا گیا تھا. آپ وہ کام کر رہے ہیں, یہ پروچل حکومت, جو کہ انگریزوں کے زمانے میں بھی یہ والا کام نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو سندھ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, یہ سیکیورٹی رسک ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ نہیں ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. آج جو یہ محرومی پیدا کر رہے ہیں کراچی میں سے لے کر کشمور تک, اور خاص طور پر اربن سینٹرز میں, اور میں یہاں پر اگین کہوں کہ یہاں پر دیکھیے ہر زبان بولنے والا شہر میں رہتا ہے, اس شہر کو تباہ کریں گے تو سب تباہ ہوں گے ساتھ ساتھ, لیکن ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. تو آج جو یہ عمل کر رہے ہیں اس سے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو کریٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ دشمن اس کو فائدہ ملے گا کہ کل وہ محروم نوجوانوں کے دل اور دماغ پہ آ کر کام کرے گا, کل ان کو جا کر جو ہے وہ ہتھیار دے گا, اسلحہ دے گا, پھر دوسری قوم کو جا کر ہتھیار دے گا, اسلحہ دے گا, اور محرومیوں کا سامنا کرنے والے نوجوان آپس میں ایک دوسرے کی دست و گرباں ہوں گے, پاکستان کا نقصان ہوگا. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں اس سیاست کرنے کو پھر قبول ہی نہیں کرتا. اگر اس طرح کا نظام چلے تو پھر سیاست ختم ہو جانی چاہیے, پھر پارٹی بند کر دینی چاہیے اور جہاد کا اعلان کر دینا چاہیے. اگر ہم اس کو انڈو نہیں کرا سکے تو پھر اپنی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں سندھ حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اور میں ایک بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں, مصطفیٰ کمال اور پی ایس پی کے لوگ, ہم حکومت کے وفادار نہیں, ہم ریاست کے وفادار ہیں. یہ ریاست ہماری ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ حکومت ہماری نہیں ہے. حکومت اچھا کام اگر کرے تو ہم اس کو سلام پیش کریں گے, لیکن اگر حکومت اچھا کام نہیں کرے ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے. ہم ریاست کے وفادار ہیں, آخری سانسوں تک ریاست کے وفادار رہیں گے. اس ریاست میں ہمارے آباء و اجداد کا خون موجود ہے, اس کو چلانے میں ہمارے آباء و اجداد کا خون موجود ہے, آباء و اجداد کی محنتیں موجود ہیں. یہ ریاست ہماری ہے جس کو یہ پیپلز پارٹی خراب کر رہی ہے.